کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے. اس کی وجہ تھی کیونکہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس. سام، حام، یافس. چوتھا بیٹا کنعان وہ کافر تھا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا. اس کا بیٹا تھا خوشرنگ، اس کو کہتے تھے خوشنگ. خوشنگ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سندھ، دوسرے کا نام تھا ہند. ان میں سے سندھ کے 60 بیٹے تھے. ملتان، پشاور، کابل، زابل، کاشغر، غزنی، یہ سب بیٹوں کے نام. یہ سارا سندھ ہے. اور ہند وہ آگے کا حصہ ہے، برما، رنگون، بنگالہ، پنجاب، یہ سارا ہند ہے. صرف سندھ کے 60 بیٹے تھے. خوشنگ کے 2 بیٹے ہند اور سندھ. اس لیے حدیث میں ہے وہ شخص جو خدمت میں پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ جئت من الہند، آپ نے فرمایا من الہند او من السندھ ہما ابنا ابن ابن نوح. یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں، ہند اور سندھ. دیکھیے تفصیلات کے لیے تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتہ کی اور ابو ریحان البیرونی کا سفر نامہ. علماء طلباء تاریخ دیکھتے کچھ عقل کچھ فہم ادراک رہتا. دادا سی مولا دے چھ بزنان بخور اور ڈر بزر نور دے پا اوپر سپر نہ دے کسورتا وہم نہ دے دے پوئی گی بربار. ہند اور سندھ خوشنگ کے بیٹے ہیں. خوشنگ کا نام خوشرنگ بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں الدنیا اربعۃ اطراف. اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم. پختو کو وہی سلور کنج دنیا نہ خدرے کنج جوڑی گی. حام، سام، یافس نہ سلورم وسرد کنان زیرے. نوح علیہ السلام نسے حضرت کا پوتا، اس کے 2 بیٹے ہیں ہند اور سندھ، اور سندھ کے پھر 60 بیٹے ہیں. یہ لوئی لخکرے رہے قدیم نقشے میں. اللہ. بعض کہتے ہیں کہ ہند یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے سے. ہنود اصل میں ہود سے نکلے، لیکن پہلی توجیہ قوی ہے اور اس کو حدیث و تاریخ کی تائید حاصل ہے. راجہ داہر کے زمانے میں یہ 2 حکومتیں تھی. سندھ میں راجہ داہر تھا اور ہند میں اس کا بھائی راجہ ظاہر تھا. اس کو دائر سیاہ کہتے تھے، دائر سیاہ. آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے انشاءاللہ. جب لوگ پھیل گئے جہان میں تو ہر ملک میں لوگ آباد ہوئے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ہر ملک میں لوگ آباد ہوئے تو لوگوں کے لیے وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. لوگوں کی ضرورت کے لیے اللہ نے ہر ملک میں انبیاء علیہ السلام بھیجے. ہندوستان میں ایسا 13 پیغمبر آئے یا 17 جن کے ناموں میں گل ہے اور خان ہے. خان گل، گل خان، گلزار اور خان گل، گلزار، اور اسی طرح تقریباً 13 یا 17 انبیاء علیہ السلام. گل خان، خان گل، گلزار، خان گل اور گلزار یہ سب پیغمبروں کے نام ہیں. زیارت گل یہ پیغمبر کا نام ہے. زیارت گل کو ہٹا کے عبدالحق رکھا، قطعاً ثابت نہیں ہے. قطعاً کسی نبی کا تو کیا کسی صحابی اور تابعی کا نام نہیں.
شمس الحق اور فخر الحق و فخر الاسد یہ ہمارے بزرگوں کے لقب ہے، ان کے القاب ہے یہ. جیسے بدر الدین ان کا نام ہے محمود، شہاب الدین ابن حجر ان کا نام ہے احمد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت داخل ہو جاؤ گے، یعنی چلے جاؤ گے جنت. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی تھی ان کو مالی تکلیفیں اور بیماریاں. وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے تھے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ کہہ دیتے پیغمبر اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب ہوگی تیری مدد اللہ. اس تکلیف اور اس پریشانی کے بعد خوشخبری آتی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو خدا کی مدد آئی گئی، نزدیک ہے یعنی آئی گئی. دلائل عقلیہ کے قیام کے بعد دلائل نقل. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے اسرائیلیوں سے. یہ گزشتہ زمانے کے لوگ ہیں تو اس لیے دلیل نقلی ہے. کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے دے چکے ہیں ہم نشانیاں کھلی. کتنے توریت، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو بدلنے لگے اللہ کے احسان کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو دنیا کی زندگی. کفار تو کہتے ہیں کہ واہ واہ ایسی کوئی دنیا کی زندگی، بھئی یہی ہے، کیونکہ وہ تو بعث کے قائل نہیں ہے، مرنے کے بعد جینے کے قائل نہیں ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. یہ رہی انتہا پسند ہے، یہ رہی بے تعلیم ہے، یہ رہی بے روزگار ہے اور شرم نہیں آتی. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان دنیا پرستوں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. ان سے بزرگ و برتر ہوں گے اعلیٰ مقامات میں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر پوچھ گچھ کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے دیکھے ہو تو دینی مدارس دیکھو. 800,000 آدمیوں کا ہر وقت کھانا پکتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ ایسا پورا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رزق کی روزی رسانی کے کرشمے دینی اداروں میں بہت ہی زیادہ واضح قسم کے دکھائی دیتے ہیں. کان الناس امتا واحدا، لوگ سارے ایک جیسے تھے، سارے لوگ ایک طریقے پر تھے، سارے موحد، سارے پیغمبروں کے ماننے والے. فبعث اللہ النبیین، بس بھیج دی اللہ نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتارا ان کے ساتھ آسمانی کتاب حکمت کے ساتھ.
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ فیصلہ ہو ان کے درمیان ان مسائل میں جن میں اختلاف ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، نہیں اختلاف کیا، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں، واضح معجزات. بغیم بینہم، زد کرتے ہیں آپس میں. فہد اللہ الذین آمنوا، پس توفیق دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اختلافی مسائل میں، من الحق کے حق کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ توفیق دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. اس آیت کا حاصل یہ ہے